السلام علیکم دوستوں، کہانی نگر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کہانی کا نام ہے پہاڑ جس سے چڑیا اچھی لگتی تھی۔ یہ انگریزی کہانی ہے اور اس کا اردو ترجمہ عامرہ عالم نے کیا ہے۔ تصاویر عدیل مظفر نے بنائی ہیں۔ کسی ریگستان کے بیچ ایک پتھریلا پہاڑ تھا۔ اس پر نہ کوئی پودا اگتا، نہ کوئی جانور اور پرندہ رہتا۔ سورج سے وہ گرمی پاتا، ہوا اسے ٹھنڈا رکھتی۔ اگر اسے کسی کے چھونے کا احساس تھا تو وہ تھی بارش یا برف۔ وہ دن رات آسمان پر آتے جاتے بادلوں کو دیکھتا۔ اسے سورج کے آنے جانے کے راستے پتہ تھے۔ وہ چاند کو نکلتے اور چھپتے دیکھتا، صاف شفاف راتوں میں ادھر ادھر گھومتے ستارے دیکھتا۔ اس کے سوا دیکھنے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایک چھوٹی سی چڑیا آئی۔ پہلے تو وہ پہاڑ کے اوپر چکر لگاتی رہی، پھر ایک پہاڑ کی چٹان سے ٹیک لگا کر چہچہانے لگی۔ پہاڑ کو چڑیا کی چہچہاہٹ بہت اچھی لگی۔ اس کو چڑیا کے چھوٹے چھوٹے پنجوں کا احساس اور اس کے نرم پروں کا چھونا بہت اچھا لگا۔ تم کون ہو؟ پہاڑ نے پوچھا۔ میں چڑیا ہوں اور میرا نام خوشی ہے۔ میں بہت دور سے آئی ہوں۔ جب بہار آتی ہے تو میں اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے اچھی سی جگہ کی تلاش کرنے نکل آتی ہوں۔ بس تھوڑی دیر آرام کر کے میں اڑ جاؤں گی۔ کیا تم ٹھہر نہیں سکتی؟ چڑیا نے منع کرتے ہوئے کہا۔ جہاں میں گھونسلہ بناتی ہوں وہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ یہاں نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کو۔ تم دوبارہ آؤ گی؟ پہاڑ نے پوچھا۔ خوشی کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں دور تک سفر کرتی ہوں اور راستے میں کئی پہاڑوں پر سستاتی ہوں، لیکن آج تک کسی نے میرے آنے جانے کی پرواہ نہیں کی۔ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گی، لیکن صرف موسم بہار میں۔ تم چلی جاؤ گی تو اس کا مجھے بہت دکھ ہوگا، لیکن جا کر دوبارہ نہیں آئی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ چڑیا نے کچھ سوچ کر کہا، پہاڑ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن چڑیوں کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ میں اگر ہر موسم بہار میں آئی تب بھی 2-4 مرتبہ ہی آ سکوں گی، مگر میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نام خوشی رکھوں گی۔ جب میں نہیں رہوں گی تو وہ آئے گی اور وہ بھی اپنی ایک بیٹی کا نام خوشی رکھے گی۔ اس طرح ہر موسم بہار میں ایک خوشی تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ یہ کہہ کر اپنے پر پھیلائے اور اڑ گئی۔ پہاڑ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد سالہ سال ہر موسم بہار میں ایک چھوٹی سی خوشی پہاڑ کے پاس آتی، اس کی چٹان پر بیٹھتی اور چہچہاتی۔ ہر مرتبہ پہاڑ کہتا، کیا تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ اور ہر مرتبہ خوشی کہتی، نہیں، یہ ممکن نہیں، مگر اگلے موسم بہار میں میں پھر آؤں گی۔ پہاڑ اداس ہو جاتا اور شدت سے اگلی بہار کا انتظار کرتا۔ اسی طرح بہت سی بہاریں آئیں اور چلی گئیں، لیکن جب 100ویں بہار آئی اور خوشی کے جانے کا وقت آیا تو پہاڑ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے سخت پتھروں میں دراڑیں پڑ گئیں اور ان سے آنسو امڈ آئے۔ اڑتے اڑتے خوشی نے پلٹ کر دیکھا، پہاڑ کے آنسو جھرنے بن کر بہہ رہے تھے۔ اگلے موسم بہار میں خوشی پھر چہچہاتی آئی، مگر اس مرتبہ اس کی چونچ میں ایک بیج تھا۔ خوشی نے وہ بیج پہاڑ کے سخت پتھروں کے درمیان بہتے جھرنوں کے پاس دبا دیا۔ ہمیشہ کی طرح چہچہائی، کچھ دیر ٹھہری اور اڑ گئی۔ پہاڑ کے آنسو جھرنے بن کر بہتے رہے۔ بیج سے جڑیں نکلیں اور آہستہ آہستہ پتھروں میں پھیلنے لگیں۔ پتھروں میں دراڑیں پڑیں اور جڑوں کو ان سے پانی ملا۔ مٹی نرم ہوئی، اس سے خوراک ملی۔ بیج سے ایک کوپل پھوٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بہت سی نرم شاخیں نکل آئیں، لیکن پہاڑ کو خوشی کے جانے کے سوا کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ اگلی بہار آئی اور خوشی ایک اور بیج لائی۔ اس طرح ہر موسم بہار میں وہ ایک بیج لاتی، اسے کسی جھرنے کے قریب دبا دیتی۔
پہاڑ کے سامنے اپنی خوبصورت آواز میں چہچہاتی اور اڑ جاتی۔ پہاڑ روتا رہتا۔ کئی سال یوں گزر گئے، بیچ سے پودے نکلے، سخت پتھر نرم مٹی میں تبدیل ہونے لگے اور اس مٹی میں گھاس، پھول اور پودے پھلنے پھولنے لگے۔ ان پھول پودوں کی جڑوں نے پہاڑ کے اندر بڑی دراروں کو بھرنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کا دکھ کم ہونے لگا اور اس کو آس پاس کی بدلتی دنیا اچھی لگنے لگی۔ اس کے بہتے آنسو خوشی کے آنسو میں بدل گئے۔ ہر سال خوشی آتی، بیج لاتی اور جب جب وہ آتی پہاڑ ہنستا اور جھرنے بہتے۔ پہاڑ ہرا بھرا ہوتا جاتا۔ جب بھی خوشی آتی پہاڑ کہتا، کیا تم میرے پاس رہ نہیں سکتی؟ لیکن خوشی یہی کہتی، نہیں، لیکن میں اگلے سال پھر آؤں گی۔ کئی سال اور بیت گئے۔ جھرنے دور دور تک بہنے لگے۔ جہاں تک نظر جاتی ہر چیز ہری بھری ہوتی۔ ہوا کے ساتھ اڑ کر آنے والے کیڑے اب پتوں میں گھر بنانے لگے۔ ہریالی اور سبزہ دیکھ کر جانور دور دراز سے پہاڑ پر آ کے بسنے لگے۔ پھر ایک موسم ایسا آیا کہ خوشی آئی اور اپنی چونچ میں بیج کے بجائے تنکے لے آئی۔ وہ سیدھی اس پیڑ پر گئی جس کا بیج وہ سب سے پہلے لائی تھی۔ اس نے گھونسلہ بنانے کے لیے تنکے شاخ پر رکھے اور ہلکی آواز میں چہچہانے لگی، میں خوشی ہوں اور تمہارے پاس ہمیشہ رہنے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کہانی نگر کی یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ آئندہ ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔